بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ایک نیا میسیج لیکن پرانی باتیں، پرانے احکامات کو لے کے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوتا ہوں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مجھے صراط مستقیم دکھا دے، وہ صراط مستقیم، وہ راستے جس کے اوپر تیرے نیک بندے چلے اور تم نے ان پہ انعامات کی بارش کر دی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ مجھے بھی وہ راستہ دکھا دے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھ پہ نعمتوں کی بارش ہو اور میں بھی ان نیک لوگوں کو فالو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صراط مستقیم تو مانگ لیا رب تعالیٰ نے آپ سے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے یہ تمہاری راہ ہے، اس کو مان، اس کے احکامات کو مان لو، اس کے دیے ہوئے ہر حکم کی تعمیل کر لو اور اس کے کہے ہوئے ہر وہ کام کی جس سے منع فرمایا گیا ہے اس کو تم اس سے منع ہو جاؤ، تو تم صراط مستقیم پہ چل پڑو گے۔ لازم ہے انسان کے لیے کہ وہ نماز کے بعد جب نماز سے فارغ ہو کے کھڑا ہو تو فوراً یہ سوچنا شروع کر دے کہ کیا احکامات ہیں جو مجھ کو فالو کرنے ہیں۔ نماز تو ہو گئی، احکامات جو ہیں جس کی میں نے دعا مانگی، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ کیا احکامات ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے گاڑی پارک کی ہے مسجد کے سامنے، کسی کا راستہ روکا، اللہ نے منع فرمایا۔ اپنی زندگی کو جب تک آپ خود نہیں سوچ کے صحیح کریں گے، کوئی آپ کے ساتھ چل کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو ادھر تک نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم دی ہے، آزادی دے دی کہ میں پوچھوں گا، حساب لوں گا تم سے، اب جو دل کرتا کرو، لیکن میرے احکامات کو مانو گے تو تم صراط مستقیم پہ ہوگے۔ تو ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ہر قدم پہ، ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ مجھے صراط مستقیم پہ رکھے گا، یہ کام جو میں کر رہا ہوں، یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ لین دین جو میں کر رہا ہوں، یہ کھانا کھا رہا ہوں، سو رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، کام پہ جا رہا ہوں، دوستوں سے مل رہا ہوں، عزیزوں سے مل رہا ہوں، ان سب ہر قدم پہ کیا احکام ہے میرے لیے۔ پلیز ریویو یور تھنکنگ، ریویو what you're doing at present and start correcting yourself if you want to stay on صراط مستقیم۔ اور یہ صراط مستقیم مسلمان کو مومن کی راہ پہ لے جاتا ہے، اور مومن کی راہ پہ رب تعالیٰ کی قربت تبھی نصیب ہوتی ہے جب ہم سیریسلی اپنے ہر کام کو، ہر سوچ کو، ہر عمل کو دہرا لیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ عین شریعت کے مطابق ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا ایک برگزیدہ بندہ، ایک نیک بندہ، نور بندہ ہمیں پیش کیا کہ یہ لو، یہ کر کے دکھائے گا تمہیں، تو فالو کر لینا اس کو، سنت کو فالو کر۔ جب کوئی کام ایسا ہو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو سوچ لیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں کیا کیا تھا، اس وقت کیا سوچ تھی ان کی، اس کو فالو کر لیں۔ یو ول نیور فیل، یو ول اسٹے آن صراط مستقیم۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن احکامات کے مطابق۔ جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، دغا نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا، یہ سب کے احکامات ہیں۔ تو اس کو ہم جب ساتھ لے کے چلتے ہیں تو امیجن ان چیزوں کو فالو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو فتح کیا،
دنیا کو دکھا دیا. کتنے مسلمان پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں، انہوں نے یہ دکھایا کہ اسلام کیا ہے. فتح ہوئی، فتوحات ہوئیں، کامیابیاں ہوئیں. معمولی سی جنگ جس میں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، جنگ بدر، ہتھیار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام ساتھ ہے، اس کے احکامات ساتھ ہیں، کامیابی ہو گئی. تو ہم اس دنیا میں جو دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے دوڑتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کام کرتے ہیں، کھول کے سوچ کے تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں نا. کامیابی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ دیں. کامیابی کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم احکامات کو فالو کر لیں، کیونکہ ہمارا رب ہمیں ناکام نہیں دیکھنا چاہتا، وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، خوش دیکھنا چاہتا ہے. جب ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تو ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے. وہ ہمیں اس پہاڑی رستے سے گزار رہا ہے جس کے بعد اونچائی پہ چڑھنا ہم نے. یہ سب چیزیں رب تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا ہے. مان لیں کہ ایک رب ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کا راستہ ہے. صراط مستقیم ہی ایک راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے. کامیابی کا راستہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ راستہ ہمارے لیے خاص طور سے چنا ہے کہ جو نو. آپ دیکھیے جتنے بھی پیغمبر آئے، رب تعالیٰ نے سب کو یہی راستہ دکھایا ہے. کسی کے لیے ڈفرینٹ آرڈرز نہیں ہیں. وہی رب ہے، وہی اس کی مخلوق ہے، وہی رب اپنی مخلوق کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. اس رب کے احکامات مختلف نہیں ہیں پہلے سے. آدم علیہ السلام سے شروع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیں، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کے اندر یہی پیغام ہے، صراط مستقیم کا. جنہوں نے فالو کر لیا کامیاب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا، خلفاء راشدین نے فالو کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فالو کیا. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 100 میل سے زیادہ ایوری ڈے فتح ہوتا تھا، مسلمانوں کو فتوحات ملتی تھی. 100 میل ایوری ڈے. کس لیے؟ رب تعالیٰ کی بات مانتے تھے. رب تعالیٰ کو آپ یہ سوچ لیں کہ رب مالک ہے، خالق ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے کہ رب خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، محبت کرنے والا ہے، محبت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے، کامیابیاں دینے والا ہے، خوشیاں دینے والا ہے. رحمان ہے، آنکھیں بند کر کے دیتا ہے، اسی لیے رحمان کہلایا. یہ نہیں کہ ہم جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کو تو دے دوں، جس کو نہیں پسند کرتا اس کا چلے جاؤ یہاں سے. ایسا نہیں ہے. رب رحمان اسی وجہ سے ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نیک بندہ ہے، یا یہ ان بٹوین ہے. دیتے وقت وہ نہیں سوچتا یہ، اس لیے رحمان. تو جب وہ رب جس کے ہم بندے ہیں، جس کی 99 صفات کو اگر آپ ایکسپلین کرنے لگیں تو آپ کو سال بھر 2 سال بھر لگ جائیں گے، 2 سال بھر میں بھی مور لگ جائیں گے. کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ سمندر اگر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائے تو تب بھی تم میری تعریف پوری نہیں کر پاؤ گے. تو اس میں تو کئی 100 سال لگیں گے. لیکن میں مختصراً کہتا ہوں، مان لیں کہ خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، محبت کرنے والا ہے، دینے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ رستہ لے لو، کامیابی کا رستہ ہے. آنے بدونی حاضر صراط مستقیم. وہ کہتا ہے میری بندگی کر لو، یہی سیدھا راستہ ہے. کیا بندگی کر لے؟ اس نے بتا دیا. جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں کرنا، فریب نہیں کرنا، پیار محبت سے رہنا، غصہ نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا، گوسپ نہیں کرنی، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرنی، ایک دوسرے کی اچھائیاں کرنی ہیں. تو یہ رستہ اگر ہم لے لیں گے صراط مستقیم کا تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اس دور میں بھی، اس زندگی میں بھی، اور اگلی زندگی میں بھی.
یہ مہربانی ہے رب کی کہ وہ کہتا ہے کہ اس زندگی کو تم ٹھیک طرح سے گزار لو، میرے احکامات کے مطابق گزارو گے تو خوش رہو گے، شانت رہو گے، مطمئن رہو گے، تسلی سے رہو گے، سٹریس لیول کم ہو جائے گا، سٹریس نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب مارے مارے دوڑے دوڑے پھرتے ہیں دوائیاں کھانے کے لیے، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو نیند بھی آئے گی، دن کو سکون بھی ہوگا، انرجی بھی آئے گی، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کا رب نے حکم دیا ہے. تو پھر بستر سے چھلانگ لگا کے نکلتے ہیں کہ رب کا حکم ہے کہ صبح کو اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے. چھلانگ لگا کے آپ اٹھ کے تیار ہوتے ہیں، کام پہ جانا ہے، رزق تلاش کرنا ہے، رب کا حکم ہے. ظہر کے وقت نماز پڑھنی ہے، کام چھوڑ کے آپ فوراً نماز پڑھ، پھر دل سکون میں آ جاتا ہے، سٹریس لیول کم ہو جاتے ہیں، تھکان دور ہو جاتی ہے آپ کی. یہ کتنا مہربان رب ہے کہ اس نے ہمیں ہر لمحے کے لیے جو کچھ کہا ہے. جیسے ایک بچہ ہے، ماں باپ کے حکم کو فالو کرتا تو ماں اس کو پاس بٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے. باپ پیار کرتا ہے، حکم نہیں مانتا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ سٹریسڈ ہے. باپ کا حکم نہیں مانا، باپ ڈانٹے گا، سٹریس میں چلا جاتا ہے. پھر کبھی روتا ہے وہ، کبھی وہ جا کے بستر پہ لیٹ جاتا ہے کہ میں نہیں ملوں گا، میں فیس نہیں کر سکتا. یہ نہ کریں آپ رب تعالیٰ کے ساتھ. اگر ایسا کریں گے تو پھر اس بچے والی حالت ہو جائے گی کہ آپ چہرہ دکھانے سے گھبراتے ہیں، چہرہ چھپائے پھرتے ہیں، ماں باپ سے چھپ کے پھرتے ہیں کہ جی وہ ڈیڈی گھر پہ آ گئے، آپ اپنے کمرے میں جا کے بند کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. اگر آپ نے اس کے باپ کے حکم کو مانا ہے، والد کے حکم کو مانا ہے، تو پھر آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، بس آئی ڈن ایوری تھنگ یو آسک می. اسی طرح رب کے ساتھ معاملہ رکھیں. غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، پھر چل پڑیں. تو ایسے زندگی گزاریں جس زندگی میں سکھ ہے، جس زندگی میں کامیابی ہے، جس زندگی میں خوشی ہے، جس زندگی میں یو لکنگ فارورڈ ٹو ایوری ڈے، یو لکنگ فارورڈ ٹو ایوری مائل، ایوری اسٹیپ، کہ رب میرے ساتھ ہے، میں اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہوں. تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جاتی، بہت کامیاب ہو جاتی ہے. تو آپ اس کامیابی کے راہ پہ اس صراط مستقیم کو پکڑ کے چلیں. اللہ کی رسی کو، وہ کہتا ہے میری رسی کو پکڑ کے چلو، مطلب رسی کا یہ ہے کہ اس کے احکامات کو، اس کی کتاب کو فالو کر کے چلو. صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر کے چلیں، ساتھ ساتھ چلیں. میں کہتا ہوں یہ ٹارچ ہے آپ کے لیے، اس ٹارچ کو سوئچ آن کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آن ہو گئی، اس کو فالو کریں، آپ کے قدم صحیح ہو جائیں گے، لڑکھڑائیں گے نہیں، ادھر ادھر نہیں جائیں گے. پھر یہ نہیں کہیں گے او ہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلط راستے پہ آ گیا تھا. ڈونٹ ویسٹ ٹائم، غلط راستے پہ نہ چلیں، آپ صحیح راستے پہ چلیں، وقت ضائع نہیں ہوگا آپ کا. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.